اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عصر کے مقدس وقت میں عرش کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ تسبیح آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑ ڈالنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھا رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے، خاص طور پر مال و دولت اور رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سامعین، سوچئے کہ جس چیز کی گارنٹی آپ کو خالق کائنات خود دے رہا ہو، تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آج کے اس بیان میں آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ صحیح اور مکمل طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور وہ بابرکت تسبیح جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا، آج کا بیان اسی طاقتور تسبیح کے حوالے سے ہے، کیونکہ سامعین، آج کے اس پرفتن اور پر رفتار دور میں ہم جس طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ چاہے وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے خالق اور مالک اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ سامعین، یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور اخروی مصیبتوں میں گھرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن محترم عزیزو، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں، وہ ہمارا اللہ ہے۔ وہ ذات جو نہایت رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے بدلے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی۔ مطلب اللہ کی رحمت کسی ایک مخلوق یا گناہ تک محدود نہیں، وہ سب پر محیط۔ اللہ بندوں کے لیے اپنے اوپر رحمت لازم کر چکا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، مطلب اللہ تعالی نے اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ وہ بندوں پر رحم فرمائے۔ یہ رب کی بندوں سے بے پناہ محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ
یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ مطلب اللہ صرف نیکیوں سے نہیں بلکہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ بندے کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورۃ القاف۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی قربت بندے سے اتنی شدید ہے کہ انسان خود اپنی ذات سے اتنا قریب نہیں جتنا اللہ اس کے حال سے واقف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دیکھی جو جنگ کے قیدیوں میں سے اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے بچہ ملا تو اس نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ بچہ سے محبت رکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جو اپنے بچے پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک حصہ زمین پر اتارا۔ مخلوق آپس میں اسی ایک حصے سے رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچے کو پاؤں سے ہٹا لیتا ہے تاکہ نقصان نہ پہنچے، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے۔ صحیح مسلم۔ دنیا کی تمام ماؤں، باپوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی محبت اگر جمع کی جائے تو وہ اللہ کی رحمت کے صرف 1% کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کی اصل رحمت 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھی گئی ہے۔ سوچئے وہ کتنی وسیع ہوگی۔ اللہ کی بندے سے محبت کے چند پہلو: جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور اچانک مل جائے۔ اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گناہ کرتے ہو مگر میں سب کو بخش دیتا ہوں، مجھ سے مغفرت مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ بندے کی چھوٹی نیکیوں پر بھی نواز دیتا ہے۔ مثلاً بدکار عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ سامعین، وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ سوچئے اگر ایک فاحشہ عورت کے کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے، تو پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات اور ہمارے غم کتنی جلدی دور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ سامعین، یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی، یہ ہے ہمارے رب کی غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے رجوع کر لیں تو وہ ہمارے تمام گناہ دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی
ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے۔ تلاوت قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی ثنا، حمد اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک اہم وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے کو ہوتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساعت میں، عرش کے فیصلے کے وقت، جب کوئی بندہ اخلاص سے نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی اس بندے کے قریب نہیں جا سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بارہا بیان ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے، بلکہ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں، وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو کس طرح بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے، اور جب بندہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جن میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلوں کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت کو دعا کی قبولیت کے لیے بھی خاص بتلایا گیا ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز فرشتوں کے
گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ بھائیوں اور بہنوں، عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکتوں کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنت، فیصلوں اور اعمال کے نچوڑ کا وقت ہے، اور اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر اور برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی ہے، مایوسی کو امید میں بدلتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب سامعین، ذرا سوچئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں خوب برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز رہے؟ اگر آپ اس چیز کے طلبگار ہیں تو اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن بھر کی مصروفیت سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے تو یقین کیجیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو رہے ہوں اور اس کی دعاؤں پر باقاعدہ آمین کہہ رہے ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائے اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو محترم سامعین، ہم جان چکے ہیں کہ وہ وقت عصر کا ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس خاص تسبیح کے بارے میں جاننے جسے اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے وقت پڑھنے سے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا مکمل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے فوراً بعد اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گر گرا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل ادا کر کے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز رکھنی ہے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے
اور میری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں شفاعت کا سبب ہے۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ تو ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت عظیم نام یا رحمان کی مکمل ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی صفحِ رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، جس سے ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمان کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں گناہ گار ضرور ہوں، مگر آپ کی رحمت تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، مجھے بھی اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیجئے۔ یہ مبارک ذکر آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو سامعین، یا رحمان کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت صورت یعنی سورۃ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت مختصر ضرور ہے، مگر اس کی طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور کوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کی روحانی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے تو یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ صورت مبارکہ پڑھ لی تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہوا تھا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمان بھی ابھی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا، اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور چونکہ اس تسبیح میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات پائے تھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا یقین اور اٹل وعدہ ہے۔ آخر میں آپ نے وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم سامعین، پھر عرض ہے کہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اتنا طاقتور اور مؤثر ہے
کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام غم دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں، اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ سامعین، خداوند قدوس میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہان میں خوشحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔